جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بلا شبہ صدقات جو ہیں وہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ فقیروں کے لیے ہے۔ اس آیت کے اندر رب کائنات نے 8 ایسے لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور ان کے علاوہ کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو جاننا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس کو دے رہے ہیں، اور ان 8 میں سے بھی بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس وقت پائے نہیں جاتے، لہٰذا وہ مصارف بھی کم ہو جائیں گے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ بلا شبہ زکوٰۃ جو واجب ہے، ضروری ہے، وہ صدقات جو دینے ہیں وہ فقیروں کو دے۔ فقیر کون لوگ ہیں؟ یعنی جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، رہنے کا مکان ہو، اتنا ہو کہ وہ 2 وقت کا کھانا پکا کے کھا لے، تو یہ ہو گیا فقیر۔ تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے پاس مال نہ ہو، اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو۔ نصاب کو جو پہنچتا ہے اس کی اگر مقدار بیان کی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم ہے، اتنی مقدار جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آج کا ریٹ چاندی کا 973 روپے ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 51,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو اتنی مالیت کا جو مالک ہوگا، ایسا شخص مستحق نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلاں بیوہ ہے اور اس کو جناب دیا جاتا ہے، اس کے کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، لیکن وہ بیوہ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا کر رہی ہوتی ہے، اور اس جہیز میں اس نے کئی لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ اپنی پیٹی کے اندر سنبھالا ہوتا ہے۔ تو وہ اگرچہ بظاہر بیوہ تو ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے ویسے ہی امداد کرنی ہے، نفلی صدقے کے ذریعے سے آپ ضرور اس کی کریں اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہے یا واقعی وہ مستحق ہے، اگرچہ اس نے پیٹ پر اپنے جو ہے وہ پتھر باندھ کر اس کو جوڑا ہوا ہے، یہ ایک جدا چیز ہے۔ بہرحال زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب وہ مستحق تک پہنچے۔ تو خالق کائنات نے پہلا فرمایا کہ فقیر کو زکوٰۃ دینی ہے، دوسرا فرمایا والمساکین، اور مسکین کو۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ کئی ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ہمیں اپنے محلوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے، کہ یہ مدد کرنا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات اور باعث فخر ہوگا۔ بہرحال تیسرا مصرف جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کو جمع کرنے پر جن کو مامور کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ مطلب باقاعدہ پہلے زمانے میں لوگ مقرر کیے جاتے تھے جو تجار کے پاس جایا کرتے تھے، صاحب ثروت لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ پیسے لے کر آتے تھے اور مال زکوٰۃ کے اندر اس کو جمع کرتے تھے بیت المال کے اندر۔ تو اب یہ والے لوگ جو ہے فرمایا کہ یہ اتنے پیسے لے کر آئیں کہ ان کی جو ان کو اجرت بنتی ہے وہ اس سے زائد ہو۔ بہرحال چوتھے نمبر پر رب کائنات نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے، جو مؤلفۃ القلوب ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی الفت کو ڈالنا ہو۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ آج فی زمانہ جو ہے ایسے لوگ نہیں پائے جاتے۔
البتہ ابتدائے اسلام میں مؤلفۃ القلوب جو ہے وہ مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ کافروں کو تو اس وجہ سے دی جاتی تھی زکوٰۃ کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اسلام کے بہترین اور اس بہترین اصولوں کو سمجھ کر وہ اس کی طرف مائل ہوں گے اور راغب ہوں گے۔ اور مسلمان جو تھے ان میں سے اب ان کی دو قسمیں بنتی تھیں کہ بعض مسلمان تو وہ تھے کہ جو ضعیف الاعتقاد تھے اور ان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف اسلام کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کی مالی معاونت کرتے تھے تاکہ وہ پکے ہو جائیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن مؤلفۃ القلوب کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی تھی ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بہرحال آج یہ مصرف کہیں نہیں پایا جاتا، اس کو صحابہ کرام نے اجماع کے ساتھ اس کے بعد ختم کر دیا کہ اب چونکہ پھر احکام نازل ہو گئے اور کفار کے ساتھ جنگ کے جو حکم نازل ہوئے تو اب مؤلفۃ القلوب جو ہے یہ ختم ہو گئے، بہرحال ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 5ویں نمبر پر رب کائنات نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کو زکوٰۃ دے کہ جو غلام ہو۔ تو غلام چونکہ آج کے زمانے میں نہیں پائے جاتے لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے گی۔ اور یوں ہی فرمایا والغارمین، اور وہ شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے جو قرضہ دار ہو اور اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کہ وہ ان پیسوں کے ذریعے سے زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی مدد کی جائے اور اس کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ خلاصی حاصل کرے۔ 7ویں نمبر پر رب کائنات نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ کو دے۔ اب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فی سبیل اللہ آپ مدارس کو دیجئے، آپ جامعات کو دیجئے، جامعات المدینہ کو دیجئے، تاکہ مدارس المدینہ کے اندر پڑھنے والے حفاظ اور رہنے والے وہاں طلاب جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے علم دین حاصل کریں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جتنے بھی مصارف بیان کیے ان میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو مصرف ہے اس کا وہ جامعات ہیں، کیونکہ جامعات کے اندر جو ہے لوگ عالم بنتے، مفتی بنتے، اللہ کے دین کو سیکھتے، اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، اور یہ بہترین لوگ ہیں اور انہی لوگوں کے ذریعے سے دین کی بقا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، لہٰذا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دیا جائے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور 8واں مصرف جو بیان کیا فرمایا وابن السبیل، راہ کا مسافر، کہ جو کہیں دور کسی اور شہر میں گیا ہوا ہے اور اس کے پاس ابھی اتنے روپے پیسے نہیں ہیں جن کو وہ اکٹھا کر کے اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو مسافروں کی ضرورت، یہ جو 4 قسمیں پہلے بیان کی، 4 دوسری قسمیں بیان کی، آپ دیکھیے پہلے جو ہے لام تملیک کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، فرمایا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والغارمین۔ ان میں قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو تم لوگوں نے زکوٰۃ دے دینی ہے، ان حصص کا، اس روپیہ پیسے کا ان کو مالک بنا دینا ہے۔ جب تک تم انہیں مالک نہیں بناؤ گے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مسجد کے اندر زکوٰۃ کے پیسے کو یا سرائے بنے ہوتے ہیں یا کنویں بنے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اور جو اس طرح کے سوشل ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے ذریعے ہیں کہ جس کے اندر لوگ آ کر رہتے ہیں، تو وہاں ہم ان اداروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو وقف ہیں، اور جو موقوفہ چیز ہوتی ہے وہ چیز جو ہے خود مالک نہیں بن سکتی ہوتی۔ اور زکوٰۃ کے اندر اس بات کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ تم لوگ کیا کرو گے، اپنے مال کا دوسرے شخص کو، فقیر کو، مسکین کو، اس پر عمل کرنے والے کو مالک بنا دو گے۔ جب تملیک نہیں پائی جائے گی، مالک بنانا نہیں پایا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آخری 4 جو ہیں
खालिक कायनात जल्ला शानुहु ने उसको फ़ी से बयान फरमाया है। फरमाया फिर रिकाबी वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील। तो इनके अंदर कुरान पाक इस तरफ इशारा करना चाह रहा है कि तुम उनके अब उस मसरफ के अंदर उस चीज़ को बयान करें। मिसाल के तौर पर अगर वो ग़ुलाम है और वो मुकातब है तो ऐसे शख्स के लिए उसकी इजाज़त से उसके मालिक को पैसे दे दिए जाए। आज चूँकि ये सूरत नहीं पाई जाती, यूं ही जो है वो मकरूज़ है तो अब मकरूज़ के हाथ में पैसे ना दिए जाए बल्कि जो उसका कर्ज जिससे उसने कर्ज लिया हुआ है उसको पैसे दे दिए जाए इसकी इजाज़त से, और ये भी जानता हो कि मेरी तरफ से इसने इसको इतने पैसे दे दिए और मुझे कर्ज़ों से खुलासी मिल गई। यूं ही फरमाया वो शख्स के जो अल्लाह की राह में है जैसे मदारिस वगैरह या और जितने भी हैं, इनके अंदर भी जो ज़रूरत की अशिया हैं उन अशिया को पूरा किया जाता है और इसके अंदर तमलीक शर्त नहीं है। और यूं ही फरमाया कि वब्न सबील भी जो है, जो राह का मुसाफिर है, तो उसमें भी उसकी ज़रूरत पर खर्च करने के लिए आप ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसको वैसे रुपया पैसा नहीं दे सकते। बहरहाल रब्बे कायनात ने इस आयत के अंदर 8 मसारिफ बयान किए और उन 8 मसारिफ में से 2 मसारिफ जो है वो ख़त्म हो गए। कौन कौन से? मुअल्लफ़तुल क़ुलूब आज नहीं पाए जाते और जो ग़ुलाम है ये भी नहीं पाए जाते, और इन बकिया के बारे में रब्बे कायनात सब के लिए उस वक्त तो फरमाया था फरीदतम मिनल्लाहि, ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, फ़र्ज कर दिए हैं, अगर तुमने ज़कात देनी है तो इन्हीं को देनी है, इसके अलावा किसी और को नहीं देनी। वल्लाहु अलीमुन हकीम फरमा कर रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है, वो जानता है कि तुम किस नीयत से, किस मसरफ के ज़रिए से, किस एतबार से तुम किस पर खर्च कर रहे हो और उसके अंदर पीछे तुम्हारे मकासिद और तुम्हारी नीयत क्या है अल्लाह जानता है। तो लिहाजा जब भी अल्लाह की राह में दिया जाए तो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाए ताकि वो दुनिया और आखिरत में हमारा दिया हमारे काम आए, और अच्छी नीयत से दिया जाए। आखिर में इल्तिजा है कि हो सके तो अपने ज़कात, अपने फितराने वगैरह जो हैं वो दावत इस्लामी को दीजिए, क्योंकि दावत इस्लामी भी मुल्क और बैरून मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रही है। तो इस काम के करने में आसानियाँ पैदा हो जाएं, वो होंगी आपके ज़कात और फितराने देने से। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हमें एक दूसरे की मुआवनत करने की तौफीक अता फरमाए।